پہلا ہمارا آیا مفعول بھی، دیکھ لیا آپ نے؟ اس ہیڈنگ کے تحت اب ہم نے تلاش کرنے قرآن پاک سے کچھ مثالیں، اور وہ ہو مفعول بھی اور منصوب ہو، تو میں آپ کو قرآن سے مثال دکھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، خلق انسان من نطفۃ۔ خلق ایک فعل ہے، خا لام اور قاف اس کے حروف اصلیاں ہیں، اور ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، کس کو؟ وہ ہے الانسانہ۔ اور دیکھیں کہ نون پہ زبر ہے، اور نون پر زبر یہ نسب کی علامت ہے۔ تو الانسانہ یہ جو اسم ہے، اس کا اعراب نسب ہے، تو جس کا اعراب نسب ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو اور یہ ہماری اس ترکیب میں بن رہا ہے مفعول بھی، یعنی جس پر فعل واقع ہوا، تخلیق کرنے کا فعل جس پر واقع ہوا وہ انسان پر واقع ہوا۔ تو یہ مثال ہماری کام آئے گی، اور یہ الانسانہ دکھانے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایسے نوٹ کریں۔ دیکھیں ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مثال ہے، خلق الانسان من نطفۃ۔ اور یہاں پہ ہم نے ہائی لائٹ دراصل یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری مثال میں الانسانہ یہ منصوب ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ بھی ویسے آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن مثال کے ساتھ اگر ترجمہ لکھا ہوا ہو تو زیادہ مثال سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم یہاں پر دے رہے ہیں ترجمہ کہ اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہوا ضمیر کا ترجمہ ہے جو خلاقہ کے اندر ہے، اس نے انسان کو۔ اب آپ کو میں نے بتایا تھا جب مفعول بھی کا ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں تو کو لگایا جاتا ہے، یعنی ہر دفعہ نہیں لگایا جاتا، لیکن اکثر کو لگایا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ خلق الانسانہ میں نا، الانسانہ تو ایک ورڈ ہے انسان، لیکن کو آپ نے کیوں لگایا؟ کیونکہ آپ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اس کی ترکیب کی ہے، چاہے ذہن میں کی ہے، اس میں آپ نے الانسانہ کو مفعول بھی بنایا ہے۔ تو جب آپ نے مفعول بھی بنایا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کو لگایا ہے۔ تو من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، نطفہ سے پیدا کیا۔ نطفہ ایک تولیدی قطرے کو کہتے ہیں، تو ایک تولیدی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ یہ ایک مثال آپ نے مفعول بھی کی ہے، آپ نے دی ہے۔ تو ویسے اس سے مفعول بھی تو سمجھ میں آ گیا یہ کیا ہوتا ہے، پھر بھی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اور کم سے کم 4 مثالیں آپ اپنا ٹارگیٹ رکھیں۔ میں آپ کو 4 مثالیں دوں یا نہ دوں، میں کم دوں اگر، تو آپ لیکن 4 مثالیں جمع کریں گے۔ دوسری مثال ہے قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں، یوم یجمع، یوم اس دن، یجمع جمع کرے گا، اللہ اللہ تعالیٰ، یوم یجمع اللہ، اس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ کس کو جمع کرے گا؟ دیکھیں لفظ اللہ، اس میں جلالت، یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، یہ تو اس کا فاعل ہو گیا۔ مرفوع نہیں پڑھ رہے، لیکن ہم تو پڑھ رہے ہیں منصوب، منصوبات۔ تو اس کا مفعول بھی کیا ہے؟ یعنی جمع کرنے کا فعل وہ کس پر واقع ہوگا؟ تو وہ مفعول بھی پر واقع ہوتا ہے، الرسولہ۔ تو اب دیکھیں الرسولو نہیں ہے، لا ہے، لام پہ زبر ہے، نصب ہے، نصب ہونے کی وجہ سے یہ لفظ الرسولہ یہ منصوب ہے۔ اس مثال کو بھی ہم وہاں لکھ لیتے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل۔ آپ جب پڑھائیں گے نا تو آپ کو یہ مثالیں اسٹوڈنٹس کو اپنے دینے میں کام آئیں گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ ڈیٹا جمع کر کے رکھیں آپ، کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ کتابوں میں، نحو کی کتابوں میں عموماً فرضی مثالیں دی گئی ہوئی ہوتی ہیں، اور فرضی مثالوں سے وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنا طریقہ یہ رکھیں، ہم اعراب القرآن پڑھ رہے ہیں،
تو ہمارا اعراب القرآن یہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی مثال دیں تو وہ قرآن سے ہونی چاہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مل ہی جاتی ہے۔ کچھ کتابیں ہیں عربی میں جس سے میں یہ مثالیں تلاش کرنے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ، اور رسولہ دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے تمام رسولوں کو۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ ٹھیک۔ جب آپ کوئی مثال ڈھونڈتے ہیں قرآن پاک میں، تو اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے یہ مثال ڈھونڈی تو اب آپ کو یہ مل گئی، تو اب آپ کو چاہیے کہ، بلکہ آٹومیٹیکلی ہو بھی جاتا ہے کہ آپ اس کا سیاق اور سباق دیکھ لیتے ہیں، کچھ پیچھے بھی نظر پڑتی ہے اوپر، یہ بات کہاں سے چل رہی تھی، ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ، اس طرح آپ جب دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا، اس طرح آپ قرآن پاک کے قریب ہوں گے، آپ کا قرآن پاک سے رشتہ اور قریب اور مضبوط ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ نے دیکھا کہ بھئی ٹاپک کیا چل رہا ہے، بات کیا چل رہی ہے، کس سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یوم قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، اس طرح سے آپ اس کو جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر پتہ چلے گا، اور بہت کچھ معلومات میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ ہم نے ایک مثال ابھی دیکھی تھی، اور جس میں ہم نے بتایا تھا خلق الانسان من نطفۃ، تو خلق الانسان من نطفۃ، اس میں ہم نے لفظ انسانہ اس کو مفعول بھی مانتے ہوئے ہے ہی یہ مفعول بھی، تو ہم نے یہاں لکھنا چاہیے کہ اس مثال میں، مطلب اس طرح لکھیں کہ اس مثال میں وہ جو خلق الانسانہ والی مثال ہے اس میں الانسانہ وہ مفعول بھی ہے، ایسے لکھ لیں، اور منصوب ہے، چلیں یہ بھی لکھ لیں گے، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے لیکن لکھ لیں چلیں، یہ منصوب ہے کیونکہ ٹاپک منصوبات کا چل رہا ہے، ایسے لکھ لیں، یا اگر اس طرح سے چاہیں کہ الانسانہ کا ورڈ عربی میں آ جائے تو ایسے لکھ لیں۔ تو اب اگر اس میں لکھا ہے اس والی مثال میں، تو پھر یوم یجمع اللہ رسولہ میں بھی لکھ لیں یہی والی بات، کہ اس میں کیا ہے مفعول بھی، وہ لکھیں، مفعول بھی ہے الرسولہ۔ تو الرسولہ کے بارے میں کیا لکھنا چاہیے؟ یہ لکھنا چاہیے اس مثال میں الرسولہ، اس مثال میں الرسولہ، یہ ہے مفعول بھی اور یہ ہے منصوب، تو اس طرح ہم نے مفعول بھی کو کیا، الحمدللہ۔ مفعول بھی، اب آپ دیکھیں اوپر آپ کو جو بتایا تھا، ایک سیریز بتائی تھی کہ 5 ہیں، مفاعیل 5 ہیں، تو دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ آج ہم یہ پانچوں کریں گے، تو اب ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے مفعول مطلق، تو جس طرح سے ہم نے یہ مفعول بھی کی ہیڈنگ ڈالی ہے اسی طرح ہم مفعول مطلق کی بھی ہیڈنگ ڈالتے ہیں، اور مفعول مطلق آپ ویسے میں آپ کو بتاؤں پڑھ بھی چکے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ پورا طویل ایک سبق پڑھایا تھا مفعول مطلق پہ،